السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 22ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال ہے محمد عثمان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا عورت عدت میں اپنے رشتہ داروں سے فون پر بات کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو بقدر ضرورت بات کر سکتی ہے، لیکن خواہ بات نہیں کر سکتی۔ دوسرا سوال ہے نورا عالم انصاری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں بیر کا ٹہنی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ مفتی صاحب تفصیلی وضاحت فرمائیے۔ بیر کی یا کسی بھی درخت کی ٹہنی قبر پر اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ عذاب قبر میں کمی ہو سکے۔ اللہ کے نبی سے قبر پر ٹہنی لگانا ثابت ہے۔ تیسرا سوال ہے سنتوش موہاپاترا کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سر، میں 2:17 کو دیکھا کہ 2 جان تھے ہم، اور میں بھاگ رہا تھا اور میرا دوست بھاگ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے رینگ کر آ رہا تھا بڑی تیزی سے۔ اس سپنے کا کیا مطلب ہے؟ ایج ہے 21 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دوست کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا دوست ہر پریشانی سے بچا رہے۔ چوتھا سوال ہے گولو خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک لڑکا ہوں اور میں نے غیر لڑکی کے گھر میں سفید کبوتر کی کالی منڈی دیکھی تھی، اس کی تعبیر بتائیے حضرت۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی دوست کوئی لڑکی آپ سے بے وفائی کرے گی۔ پانچواں سوال ہے اسما خان کی طرف سے، یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ ایک اژدہا کا صرف منہ دیکھا کسی دیوار سے جھانکتا ہوا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر گئی تو اچانک میرے سامنے ایک سفید گائے نے آ کر اسے اپنے منہ سے پکڑ کر مار دیا۔ ہمیں حیرت ہوئی اور ساتھ میں لوگوں نے کہا کہ تمہیں اس گائے نے بچا لیا۔ میری عمر ٹھیک 40 سال ہے اور یہ خواب رات میں گہری نیند میں دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا، مگر آپ کی سہیلی نے، آپ کی دوست نے آپ کو اپنی ہوشیاری سے اس کے نقصان سے بچا لیا۔ چھٹا سوال ہے حاجی ہارون صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، ہاتھ میں کلاوہ باندھنا کیسا ہے؟ ہاتھ میں کلاوہ باندھنا ناجائز ہے اور رسم ہے، اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ساتواں سوال ہے احمد شاہویز کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچھو میرے پیروں پر لپٹ رہے ہیں، مگر کسی نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور میں ان کو ہاتھوں سے ہٹا کر پھینک رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اسی رات کو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو دیوار پر جا رہا ہے اور میری طرف کو منہ کر کے مسکرا رہا ہے۔ میری عمر 23 سال ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پر پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی، مگر آپ ان کو خود ہی ختم کر دیں گے۔ آٹھواں سوال ہے شاہ عالم کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اژدہا دیکھا اور اس نے مجھ سے میرا بچہ مانگا، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ اس کی تعبیر بالکل صاف ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی اولاد میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو غلط راستے پر ڈالنے کے چکر میں ہے، ڈالنے کی کوشش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے پورے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ نواں سوال ہے مولانا مبارک قاسمی صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میرے دوست نے خواب میں سانپ دیکھا، سانپ نے اس کے دونوں پیر پر کاٹ لیا، اس کی تعبیر بتائیے کیا ہے؟ جلدی بتا دیجئے۔ خواب دیکھنے والے کا دشمن خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، نقصان بھی پہنچائے گا اور اس پر غالب بھی آ جائے گا۔ 10واں سوال ہے قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے، اور یہی سوال محمد سلمان صاحب نے بھی کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو جائے مگر رخصتی نہ ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت ہوگی یا نہیں؟ عورت جب تک شوہر کے ساتھ خلوت صحیحہ اختیار نہ کر لے، تنہائی میں نہ رہ لے، اس وقت تک اس پر عدت لازم اور واجب نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد میں 11واں سوال ہے محمد طاہر صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر بیوی نفلی اعتکاف میں ہو تو بولنا کیسا ہے؟ بیوی سے بولنا جائز ہے یا نہیں؟ نفلی اعتکاف میں ضرورت کے وقت بولنا بالکل جائز ہے، بول سکتے ہیں۔ 12واں سوال ہے قاری محمد لقمان حسینی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک جگہ قرآن خوانی ہوئی تو دعا کے بعد ایک ہی لڑکی نے سب کی طرف سے سجدے کر لیے، تو کیا سب کی طرف سے سجدے ادا ہو گئے؟ سب کی طرف سے سجدے ادا نہیں ہوئے، بلکہ سجدہ کی آیت جس نے پڑھی ہو سجدہ اسی پر واجب ہوگا اور اسی کو کرنا پڑے گا۔ 13واں سوال ہے محمد عباس کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست نے کسی کام کے پورا ہونے پر کچھ روزے بول رکھے تھے اور وہ کام پورا ہو گیا، تو کیا وہ روزے میرا دوست اور اس کے گھر والے سب مل جل کر رکھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے روزے بولے ہیں اسی کو رکھنے پڑیں گے۔
14واں سوال ہے محمد عثمان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب انتقال ہونے کے بعد 40 دن تک روح گھر میں رہتی ہے، کیا سب کو دیکھتی ہے؟ روح گھر میں 40 دن تک نہیں رہتی اور نہ ہی کسی کو دیکھتی ہے، یہ محض غلط افواہ ہے، اغلاط العوام میں سے ہے۔ 15واں سوال ہے پٹھان الیاس قلم نوری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی خالد قاسمی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کیا داڑھی کے سفید بال اکھاڑ سکتے ہیں یا نہیں، اور داڑھی کو ڈائی یعنی کالا کلر یا زعفرانی کلر کی مہندی لگانا کیسا ہے؟ داڑھی کے سفید بال اکھاڑنا یہ درست نہیں ہے، اور داڑھی پر کالا کلر کرنا یا زعفرانی کلر کرانا، داڑھی پر اس طرح کے کلر کرانا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہاں مہندی کلر لگانا جائز ہے، مہندی کلر لگا سکتے ہیں۔ 16واں سوال ہے پنک فور لائف کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں سلام یہدیکم اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں جنگلی خرگوش پکڑے لیکن وہ کاٹے اور پکڑنے نہ دے، انہوں نے اس کا مطلب معلوم کیا ہے، یہ غیر مسلم بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال آتا ہے مگر رکتا نہیں ہے، ایسے سمجھو جیسے کوئی اس مال کو آپ سے چھین لیتا ہو۔ 17واں سوال ہے مائی اسٹیٹس، یہ کہہ رہے ہیں اجگر نے ایک بچے کو نگل لیا، اس کے پیٹ سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ بچہ آپ کی جانکاری میں ہو تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے، آپ پر پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اگر بچہ انجان ہے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 18واں سوال ہے دیپا راج ہنس کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں نمستے سر یہدیکم اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں سر میں نے سپنے میں اجگر کو ٹری یعنی پیڑ کے اوپر دیکھا ہے، اس کا مطلب بتلائیے۔ آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ سے جلتا اور کلستا ہے، میں دعا کروں گا کہ آپ کی حفاظت رہے، آپ محفوظ رہو۔ 19واں سوال ہے قاسمی ایم ایس مدراسی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کیا زوال کے وقت قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، زوال کے وقت قرآن کریم بالکل پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ 20واں سوال ہے احمد شاہویز کی طرف سے، ان کا سوال کافی لمبا ہے، 2-3 منٹ تو سوال پڑھنے میں ہی لگ جائیں گے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے، لیکن میں نے اس کو تسلی سے پڑھ لیا ہے اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس اتنے لمبے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں محنت بہت ہے اور آپ کی زندگی پریشانیوں، مشکلوں اور سنگھرش سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ 21واں سوال ہے بشرا بہن کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بہن۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 24 سال ہے، انہوں نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، اسکرین پر دیکھیے، اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی کو سیدھے راستے پر لانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گی انشاءاللہ۔ 22واں سوال ہے محمد الیاس صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں جلی ہوئی لڑکی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کو غم اور پریشانی ملے گی۔ تو بہرحال آج 22ویں ایپیسوڈ میں 22 سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، آپ اسی طرح جڑے رہیے، لیکن زیادہ تر آج جو جواب آئے ہیں، جو سوال آئے ہیں وہ زیادہ تر خواب کے متعلق ہی ہیں، لیکن بہرحال آپ کے جو بھی سوال ہوں ان کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ جو سوال نظروں میں آ جاتے ہیں صرف انہی کے جواب دیے جاتے ہیں، اب بھی کافی تعداد میں سوال رہ گئے ہیں، ان کے جواب انشاءاللہ آئندہ ہفتے دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کے سوالوں کے جواب نہ آ سکیں وہ آئندہ ہفتے اپنے سوالوں کا انتظار کریں، ہرگز ناراض نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں اور تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی سلامتی میں رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔